شرک اکبر کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ عقیدے کے علاوہ ایک ہے محبت میں شرک، جس کا ذکر ابھی میں نے کر دیا، پوائنٹ کی شکل میں دے رہا ہوں۔ اور دوسری قسم ہے اطاعت میں شرک۔ کس میں؟ اطاعت میں شرک۔ اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، اور اللہ کے کلام کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب اس کے علاوہ کی جو اطاعت ہے علماء کی، عمرا کی وغیرہ، یہ بیسڈ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر۔ اب اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ یہ صحیح ہے، لیکن اس کی مخالفت میں فقہا نے یہ بات کہی ہے، مثال کے طور پر، اور وہ فقہا کی بات کو، عالم کی بات کو لے رہا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ شرک فی الطاعہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ شرک فی الطاعہ ہوگا۔ اور اس کی تفصیل موجود ہے سنن ترمذی کے اندر، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، لوگوں نے اللہ کے علاوہ علماء درویش بنا لیا، رب بنا لیا ان کو، تو عدی بن حاتم اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ ان کو رب بناتے ہو؟ کہا نہیں، رب تو نہیں بناتے ہم۔ کہا اگر وہ کوئی چیز حلال کر دیتے ہیں اور اللہ نے حرام کیا ہے تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بھی دیا، کہا یہ تو ہم کرتے ہیں، فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن و سنت کے دلائل آ جانے کے بعد اگر بندہ کسی بھی امام کی بات کو، چاہے وہ کوئی بھی امام ہو، اگر مان لیتا ہے، اس کو رد کر دیتا ہے، اس کا مطلب وہ شرک فی الطاعہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ فجر کی جماعت چل رہی ہے، فجر کی جماعت چل رہی ہے۔ اب بہت سے ہمارے بھائی آتے ہیں مسجد میں، سائیڈ میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سائیڈ میں نماز پڑھنا سنت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے کوئی نماز نہیں سوائے اس کے جس کی اقامت کہی گئی ہے، یعنی فرض نماز جس کی جماعت چل رہی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ بولیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پڑھو گے بھی لا صلاح، نماز نہیں، لا صلاح، نماز نہیں ہوگی آپ کو، چونکہ آپ مخالفت والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ سنت شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر۔ اب آپ مجھے بتائیے کس بنا پر آپ نے سنت شروع کی ہے؟ کوئی ایک صریح مرفوع دلیل موجود نہیں ہے، چیلنج کے ساتھ، اور میں نے پوری تحقیق کی ہے اس مسئلے کی، ایک بھی صریح مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے فرمان رسالت کے رہتے ہوئے اگر میں کسی عالم کی بات کو مان لوں گا، مخالفت میں بات ہے، شرک فی الطاعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی، معاملہ ہمارے نبی کی رسالت کا ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا۔ جن کا کلمہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جیسے لا الہ الا اللہ کا اپنا حق ہے ویسے محمد الرسول اللہ کا بھی حق ہے۔ جیسے شرک لا الہ الا اللہ میں واقع ہوتا ہے ویسے شرک محمد الرسول اللہ میں بھی واقع ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں تو اس کے ذریعے بھی شرک نہ کریں، اور جب ہم محمد الرسول اللہ پڑھیں تو اس میں بھی شرک نہیں کریں۔